له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جب خیبر کا قلعہ فتح ہوا تو اس کے بعد حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا. چنانچہ اس نکاح کے بعد اس سفر سے واپسی پر حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس اونٹنی پہ سوار تھے اسی سواری کے پیچھے حضرت صفیہ کو بھی ساتھ بٹھا لیا. جو باتیں اس عرصے میں ہوئیں ان میں سے ایک خاص موضوع پر گفتگو جو آپ نے فرمائی وہ احادیث میں محفوظ ہے. آپ نے فرمایا کہ صفیہ میں تم سے بہت معذرت خواہ ہوں اور دل کی گہرائی سے معذرت کرتا ہوں اس بات پر جو میں نے تمہاری قوم کے ساتھ کی، یعنی یہودیوں کا خلاف خیبر جو فتح کیا اور اس دوران جو یہود کے ساتھ سختی کی گئی اس کا ذکر کرتے ہوئے حضرت صفیہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معذرت فرمائی، لیکن ساتھ ہی فرمایا کہ میں تمہیں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس واقعہ سے پہلے تمہاری قوم نے مجھ سے کیا سلوک کیا، تاکہ تمہیں یہ غلط فہمی نہ رہے کہ گویا میں نے کسی تعصب کے نتیجے میں ناواجب ظلم کے طور پر قلعہ خیبر پہ حملہ کیا اور اس کو تاخت و تاراج کیا. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آغاز سے لے کر اس وقت تک کے یہود قبائل کے ان مظالم کا اور ظلم و ستم کا ذکر کرنا شروع فرمایا جو شروع سے ہی وہ کرتے چلے آئے تھے، اور پھر اپنی ذات سے متعلق خصوصیت سے حضرت صفیہ کو بتایا کہ کس طرح میرے اوپر یہ لوگ یعنی ذاتی حملے کرتے رہے اور میری کردار کشی کرتے رہے اور گالیاں دیتے رہے. اور اس ساری گفتگو کا مقصد یہ تھا کہ نکاح کے بعد جو خاتون گھر میں تشریف لا رہی ہیں ان کے دل پر کسی قسم کی غلط فہمی کا داغ نہ رہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس شخصیت سے متعلق کسی قسم کی کوئی بھی غلط فہمی باقی نہ رہے. ان دنوں جو کہ عراق کا معاملہ زیر بحث ہے، عراق اور کویت کا جو جھگڑا چلا ہے، اس ضمن میں نے کئی خطبات اس موضوع پہ دیے کہ مغربی قومیں ان مسلمان ممالک سے کیا کر رہی ہیں. اس دوران مجھے بھی بارہا یہ خیال آیا کہ وہ احمدی مسلمان جو مغربی قوموں سے تعلق رکھتے ہیں ان کے دل میں کہیں یہ وہم پیدا نہ ہو کہ ہم
نسلی اختلافات کی وجہ سے اس طرح مغرب کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، اور احمدیوں کے اندر بھی گویا دبا ہوا نسلی تعصب موجود ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں اس بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغامات میں سے ایک اہم پیغام یہ تھا، جسے آپ نے اپنی زبان سے بھی دیا اور اپنے فعل سے بھی اس کی سچائی ثابت فرمائی، کہ مذہب کا نسلی اختلافات سے کوئی تعلق نہیں، اور مذہب اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا کہ تعصب کے نتیجے میں کسی سے اختلاف کیا جائے یا کسی سے کسی قسم کا جھگڑا کیا جائے۔ جماعت احمدیہ بھی حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو پر چلنے والی، بلکہ سنت کے معدوم حصوں کو زندہ کرنے والی جماعت ہے۔ ایسی سنت کو اثر نو اپنے کردار میں زندہ کرنے کا عزم لے کر اٹھی ہے، جس سنت کے حسین پہلوؤں کو بالعموم مسلمانوں نے بھلا رکھا ہے۔ بس اس پہلو سے دنیا کے کسی انسان کے ذہن میں یہ وہم نہ رہے کہ جماعت احمدیہ بھی نعوذ باللہ من ذالک مشرق اور مغرب کی تقسیموں میں اور اختلافات میں یا سفید اور سیاہ کے اختلافات میں کسی قسم کا نسلی تعصب رکھتی ہے، کیونکہ نسلی تعصب اور اسلام بیک وقت ساتھ نہیں رہ سکتے۔ بس جو بھی تنقید میری طرف سے کی جاتی رہی ہے اور کی جائے گی، وہ اسلام کے اعلیٰ اخلاقی اصولوں کے پیش نظر ہے، اور جو بھی اس پہلو سے تنقید کا سزاوار ٹھہرے گا اس پر تنقید کی جائے گی، مگر تکلیف دینے کی خاطر نہیں، بلکہ حقائق سامنے رکھنے کے لیے اور معاملات سمجھانے کی خاطر۔ اس تمہید کو پیش نظر رکھتے ہوئے جب بھی میں تبصرہ کرتا ہوں، اپنے دل کو خوب اچھی طرح ٹٹول لیتا ہوں، اور کبھی بھی کسی قسم کے تعصب کی بنا پر کوئی تنقید نہیں کرتا، بلکہ خدا کے حضور اپنے دل کو صاف پاک کر کے حقائق اور سچائی بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ سچائی بعض صورتوں میں بعض لوگوں کو کڑوی لگتی ہے، بعض صورتوں میں بعض دوسرے لوگوں کو کڑوی لگتی ہے، مگر اس میں ہماری بے اختیاری ہے۔ ہم محض تعصبات کی وجہ سے کسی ایک کا ہمیشہ ساتھ نہیں دے سکتے، ہمیشہ سچ کا ساتھ دیں گے، ہمیشہ کلام اللہ کا ساتھ دیں گے، ہمیشہ سنت نبوی کا ساتھ دیں گے، اور جس نے ہمارا ہمیشہ کا دوست بننا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کلام اللہ کا دوست بن جائے، وہ سنت نبوی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوست بن جائے، اور حق کا دوست بن جائے، سچائی کا دوست ہو جائے۔ ایسی صورت میں ہمیں ہمیشہ وہ اپنے ساتھ پائے گا۔ بس اس مختصر وضاحت کے بعد اب میں دوبارہ اسی مسئلے کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس پر اس دو خطبات چھوڑ کر اس سے پہلے کئی خطبات میں نے گفتگو کی، یعنی عراق کویت کے جھگڑے کے نتیجے میں پیدا ہونے والی عالمی صورتحال۔ اب صرف چند دن ایسے رہ گئے ہیں جن میں امن کی کوششیں بہت تیز کر دی گئی ہیں، اور بالآخر رخ اسی مشورے کی طرف ہے جو مشورہ میں نے آغاز میں قرآنی تعلیم کی صورت میں پیش کیا تھا۔ میں نے قوموں کو متوجہ کیا تھا کہ اس کو اسلامی معاملہ رہنے دیں اور عالم اسلام آپس میں نپٹائے، عالم عرب بھی نپٹانے کی کوشش کرے، مگر فی الحقیقت یہ درست نہیں ہوگا کہ عرب صرف اسے اپنا عرب مسئلہ بنا لیں۔ لیکن افسوس ہے کہ اس معاملے میں جو کوششیں شروع کی گئی ہیں وہ بہت ہی تاخیر سے شروع کی گئی ہیں۔ اب عالمی مسئلے سے عرب مسئلے کی طرف تو توجہ مبذول ہو چکی ہے بڑی بڑی قوموں کی بھی، لیکن مسلمان مسئلے کے متعلق
ابھی چند دن پہلے پاکستان میں ایک بعض وزرائے خارجہ کی کانفرنس ہوئی، اس میں اس مسئلے کو چھیڑا گیا اور پاکستان کی طرف سے ایک کوشش کی گئی کہ تمام دنیا کے مسلمان ممالک مل کر اس مسئلے کو سلجھانے کی کوشش کریں، لیکن اتنی تاخیر کے ساتھ اٹھایا گیا قدم ہے کہ بظاہر اس کے نتیجے میں کچھ ہوتا ہوا دکھائی نہیں دیتا۔ موجودہ صورت یہ ہے کہ امریکہ اور برطانیہ ان قوموں کے فہرست میں اولیت رکھتے ہیں جو شدت کے ساتھ عراق کو کچل دینے کا تہیہ کیے ہوئے ہیں، اور انہی کی رہنمائی میں، انہی کی سیادت اور قیادت میں جنگ کا طبلہ بجایا جا رہا ہے اور بار بار اس بات کو دہرایا جا رہا ہے کہ عراق کو نیست و نابود کر دینا ضروری ہے تاکہ دنیا باقی رہے۔ یعنی اگر عراق اپنی اس طاقت کے ساتھ باقی رہ گیا اور اسے اور موقع مل گیا تو باقی دنیا کا امن مفقود ہو جائے گا اور امن کو بلکہ دنیا کے وجود کو شدید خطرہ لاحق ہوگا۔ یہ ایک موقف ہے جسے بلند آواز سے دنیا کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، اور بار بار جب انٹرویوز ہوتے ہیں یا اخبارات میں سوال و جواب چھپتے ہیں ان لوگوں کے، ان میں ایک بات کو پیش کیا جاتا ہے کہ دیکھو عراق نے کویت پر کتنے مظالم کیے ہیں، اور اتنے خوفناک مظالم کے بعد جو عالمی رائے عامہ ہے کس طرح اس کو نظر انداز کر سکتی ہے؟ ایسے ظالموں کو جنہوں نے قتل و غارت کیا، جنہوں نے لوٹ مار کی، گھروں کو جلایا، ان کو خود زندہ رہنے کا کیا حق رہ جاتا ہے؟ اگر آج ہم نے اس ظلم کے خلاف بیک وقت تمام قوموں نے مل کر پیش قدمی نہ کی اور ظالم کو سزا نہ دی تو پھر ظلموں کی راہیں کھل جائیں گی اور کوئی بھی کسی کو ظلم کی راہ پر چلنے سے روک نہیں سکے گا۔ یہ موقف ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے۔ اور عراق کا موقف اس کے برعکس یہ ہے کہ تم بڑے بڑے اصولوں کی اور اعلیٰ اخلاق کی باتیں کر رہے ہو، لیکن بھول جاتے ہو کہ مشرق وسطی میں، عرب علاقوں میں جو کچھ بھی بے اطمینانی ہے اور بے چینی ہے، جس کے نتیجے میں بار بار امن کو خطرہ لاحق ہوتا ہے، اس کے اصل ذمہ دار تم ہو۔ اور جب بھی ایسے مواقع آئے جب ان مسائل کو جو مشرق وسطی سے تعلق رکھتے ہیں حل کیا جا سکتا تھا، تو تم ہی وہ لوگ ہو جنہوں نے روکیں پیدا کی، اور ایسی ہی بات جو ہم نے کی ہے، یعنی ایسا ہی جسے تم ناجائز قبضہ کہتے ہو، عراق ناجائز تو نہیں کہتا، اور کہتا ہے جس طرح ہم نے کویت پر قبضہ کیا ہے، اس طرح اسی قریب کے زمانے میں اسرائیل نے شرق اردن کے ملک کے اردن کے مغربی کنارے پر قبضہ کر رکھا ہے، اور تم یونائٹڈ نیشنز کی باتیں کرتے ہو، حالانکہ یونائٹڈ نیشنز نے بارہا ریزولوشنز کے ذریعے اسرائیل کو قبضہ چھوڑنے پر مجبور کرنے کی کوششیں کی، اور ہر بار امریکہ نے خصوصیت کے ساتھ ان کوششوں کی راہ میں روڑے لٹکائے، اور بلکہ اگر ریزولوشنز کو ویٹو کرنا پڑا تو ویٹو کر دیا۔ تو عراق امریکہ اور برطانیہ سے مخاطب کر کے یہ کہتا ہے کہ تم اخلاق اور پھر اعلیٰ اصولوں کی باتیں ترک کر دو۔ اگر واقعی تمہارے نزدیک ان اصولوں کی کوئی قدر و قیمت ہے تو پھر مجموعی طور پر ان تمام مسائل کو ایک ہی پیمانے سے ناپنے کی کوشش کرو اور ایک ہی طریق پر حل کرنے کی کوشش کرو جو مسائل موجودہ عراق کویت کے مسئلے سے ملتے جلتے پہلے سے موجود ہیں۔ اگر تم ایسا کرو تو ہم اس بات پر رضامند ہوتے ہیں کہ ہم بھی انہی اصولوں کے مطابق جو بھی انصاف کے فیصلے ہیں ان کے سامنے سر تسلیم خم کریں گے۔ ایک پہلو تو ان کے موقف کا یہ ہے، دوسرا پہلو یہ ہے کہ اگر کسی ملک کو کسی ملک پر قبضہ کرنے کی اجازت دے دی جائے
محض اس لیے کہ وہ طاقتور ہے تو پھر دنیا سے امن ہمیشہ کے لیے اٹھ جائے گا. یعنی ظلم والے حصے کے علاوہ اس کو الگ پیش کیا جاتا ہے اور قبضے والے حصے کو الگ پیش کیا جاتا ہے. وہ دو دلائل ہیں. اب تعجب کی بات یہ ہے کہ جو قومیں یہ باتیں کرتی ہیں ان کی اپنی تاریخ ان کے خلاف ایسی سخت گواہی دیتی ہے کہ کبھی دنیا کی کسی قوم کے خلاف اس قوم کی تاریخ نے ایسی گواہی نہیں دی. امریکہ کی جو موجودہ حکومت ہے اس کا یورپ سے تعلق ہے اور اسی زمانے میں جو یہ نیا دور زمانے کا شروع ہو چکا ہے اسی زمانے میں یہ لوگ یورپ سے امریکہ گئے. 17ویں صدی کے آغاز کی بات ہے کہ پہلی دفعہ امریکہ دریافت ہوا اور اس کے بعد انہوں نے سارے امریکہ پر شمالی امریکہ پر بھی اور جنوبی امریکہ پر بھی قبضہ کر لیا اور جو مظالم انہوں نے وہاں توڑے ہیں اور جس طرح نسل کشی کی ہے اس کی شاذ ہی تاریخ انسانی میں کوئی مثال ملتی. پوری کی پوری ان قوموں کو جو اس ملک کی باشندہ تھیں اس وسیع بر اعظم کی باشندہ تھیں ان کے وہ ایک قوم تو نہیں تھی مگر ریڈ انڈینز کے نام پر وہ سارے مختلف قومیں مشہور ہیں. ان کا باقاعدہ ایک منصوبہ بندی کے ذریعے قلع قمع کیا گیا یہاں تک کہ وہ گھٹتے گھٹتے اب آثار باقیہ کے طور پر رہ گئی ہیں. یہی وہ قومیں ہیں جو جانوروں کے ساتھ ایسی محبت رکھتی ہیں کہ بار بار آپ ان کے پریس میں یا ان کے ٹیلی ویژن وغیرہ پر ایسے مضامین اور پروگرام دیکھ سکتے ہیں کہ جس میں یہ بتاتے ہیں کہ فلاں نسل کے غائب ہونے کا خطرہ لاحق ہو گیا اس کو بچاؤ. لیکن پورے ریڈ انڈین وسیع قوموں وسیع بر اعظم پر پھیلی ہوئی مختلف قوموں کو خود انہوں نے اس طرح ہلاک کیا ہے اور اس طرح ملیا میٹ کیا ہے کہ ان میں بہت سی ایسے ہیں جن کا نام و نشان مٹ چکا ہے اور بہت تھوڑی تعداد میں وہ قومیں باقی رہ گئی ہیں جن کا ذکر ان کی تاریخ میں اور ان کے لٹریچر میں ملتا ہے. اب صرف وہ ان کی فلموں میں دکھائی دیں گی یا ان کے لٹریچر میں ورنہ اکثر وہ قبائل بالکل صفحہ ہستی سے نابود ہو چکے ہیں اور جس رنگ میں مظالم کیے گئے ہیں وہ تو ایک بہت ہی وسیع بڑی بھاری داستان ہے. پھر افریقہ پر قبضہ کر کے یا افریقہ پر حملے کر کے یورپین قوموں نے جس طرح مظالم کیے ہیں جس طرح ان کے قیدیوں کو ان کو غلام بنا کر لاکھوں کی تعداد میں بیچا گیا اور ان سے زبردستی مزدوریاں لی گئیں اور امریکہ میں سب سے زیادہ ان قیدیوں کی مانگ تھی جن کو غلام بنا کر پھر امریکہ میں فروخت کیا گیا. اور آج امریکہ کی آبادی بتا رہی ہے کہ وہاں کثرت کے ساتھ یہ سیاہ فام امریکن اسی تاریخ کو زندہ کرنے کی یاد زندہ کرنے والے ہیں جب انسانوں کے ساتھ ایسا ظالمانہ سلوک کیا گیا کہ اس کے تصور سے بھی انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. جن قلعوں میں ان کو پہلے قید رکھا جاتا تھا ان میں سے ایک قلعہ میں نے بھی دیکھا ہے اور اتنی تھوڑی جگہ میں اتنے زیادہ آدمیوں کو بھر دیا جاتا تھا کہ بلیک ہول کے متعلق جو ہم نے تاریخ میں پڑھا ہوا ہے ہندوستان کی تاریخ میں ویسے بلیک ہول بار بار بنائے گئے اور بہت سے آدمی ان میں سے دم گھٹ کر مر جایا کرتے تھے اور باقیوں کو پھر گائے بھینسوں کی طرح ہانک کر جہازوں پر سوار کر دیا جاتا تھا. جہازوں کی جو حالت ہوتی تھی وہ ایسی خوفناک تھی کہ ان کے اپنے مورخین لکھتے ہیں کہ ایک بڑی تعداد جہازوں پر وہ سفر کی صعوبتیں برداشت نہ کر سکنے کے نتیجے میں مر جایا کرتے تھے اور بہت ہی برے حال میں وہاں پہنچا کرتے تھے. پھر وہاں ان کو اس طرح ہانکا جاتا تھا جس طرح گائے بیل کو ہانکا جاتا ہے. سانٹے مار کے باقاعدہ ان سے مزدوریاں لی جاتی تھیں. یہ ان کی سواریاں چلاتے تھے ان کے ہل چلاتے تھے دوسرے ہر قسم کے کام جو بالعموم انسان جانوروں سے لیتا ہے وہ ان سے بھی لیتا تھا.
تو جس قوم کی یہ تاریخ ہو، آج وہ یہ اعلان کر رہی ہو کہ انسانیت اور اعلیٰ اخلاق کے نام پر ہم مجبور ہو گئے ہیں کہ کویت کی سرزمین کو بحال کرنے کے لیے ان کمزوروں کی مدد کریں، ظلم و ستم ہو رہا ہے، اس کے خلاف ہم علم بلند کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں کیونکہ ہماری اعلیٰ اخلاقی قدریں ہم سے یہ تقاضا کر رہی ہیں۔ اگر ہم نے یہ نہ کیا تو دنیا سے انسانیت مٹ جائے گی۔ اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو دنیا سے ہر ملک، ہر غریب اور کمزور ملک کا امن و امان اٹھ جائے گا، اس کی حفاظت کی کوئی ضمانت نہیں رہے گی۔ اگر یہ واقعتاً درست ہے اور اگرچہ بہت دیر میں خیال آیا ہے، تو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ بہت اچھا، اب اس نیک خیال کے نتیجے میں امریکہ خالی کر دو اور جو بیچارے بچے کچھ چند ریڈ انڈینز رہ گئے ہیں ان کے سپرد ان کی دولت کر کے واپس اپنے اپنے پرانے آبائی ملک کی طرف لوٹ جاؤ۔ لیکن جب آپ یہ کہیں گے تو کہیں گے تم پاگل ہو گئے، کیسی باتیں کرتے ہو، ان دونوں کے درمیان کوئی لنک نہیں ہے، وہ اور بات تھی، یہ اور بات۔ اب اگر دو ایک جیسی باتوں کو اور بات کہہ کر رد کر دیا جائے تو اس کا کیا جواب ہے؟ برطانیہ جو امریکہ کے ساتھ سب سے زیادہ جوش دکھا رہا ہے عراق کی مخالفت میں اور وہی دلائل دے رہا ہے بار بار، ان کا اپنا حال یہ ہے کہ آسٹریلیا پر جب انہوں نے قبضہ کیا تو وہ بھی ایک بر اعظم تھا، اور اس معاملے میں امریکہ کے ساتھ بہت گہری مشابہت ہے۔ آسٹریلیا میں جو مظالم توڑے ہیں انگریز قابضوں نے، وہ اتنے زیادہ خوفناک ہیں کہ امریکہ کے مظالم بھی اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ ایک نمایاں فرق آسٹریلین ایبوریجنیز یعنی پرانے باشندوں اور امریکن باشندوں میں یہ تھا کہ امریکن باشندے لڑاکا قومیں تھیں، جنگجو قومیں تھیں، اور بڑی بہادری کے ساتھ لڑ کر اپنے اپنے علاقوں کا دفاع کرنا جانتی تھیں اور بڑی عظیم الشان قربانیاں اسلام میں دیتی تھیں۔ لیکن آسٹریلیا کے ایبوریجنیز بالکل امن پسند لوگ تھے اور ان کو لڑنا آتا ہی نہیں تھا بیچاروں کو۔ ان کو جنگلوں میں اس طرح شکار کیا ہے انہوں نے جس طرح ہرن کا شکار کیا جاتا ہے، اور جب شکار کرنے کے بعد جو بچ جاتے تھے ان کو پکڑ کر اس باقاعدہ آپریشنز کے ذریعے اس حال تک پہنچا دیتے تھے کہ آئندہ ان سے نسل پیدا ہی نہ ہو سکتی، اور بہت ہی وسیع پیمانے پر اور بڑے بھیانک طریق پر نسل کشی کی گئی ہے، یہاں تک کہ ان قوموں میں سے جن میں 600 الگ الگ زبانیں بولی جاتی تھیں ایک وقت میں، اب صرف چند زبانیں ہیں جن کا ریکارڈ رہ گیا ہے، اور چند قوموں کے ان قبائل کے بچے کچے حصوں کے ایسے علاقے رہ گئے ہیں جہاں جس طرح چڑیا گھر میں جانور رکھے جاتے ہیں اس طرح ان کی حفاظت کی جا رہی ہے، اور لوگوں کو ان کو دکھانے کے لیے کہ یہ وہ لوگ تھے جن سے ہم نے یہ ملک لیا ہے، ان کا انتظام کیا جا رہا ہے کہ وہ کم سے کم ان کی نسلیں باقی رہ جائیں۔ اب یہ برطانیہ کی تاریخ ہے۔ اس کے علاوہ ہندوستان میں جو کچھ کیا گیا، جو افریقہ میں کیا گیا، ان سب باتوں کے ذکر کا موقع تو نہیں، ذکر کا وقت نہیں ہے، مگر میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اصول اور اخلاق کی جب بات کی جائے تو اصول اور اخلاق زمانے سے بالا ہوا کرتے ہیں اور وقت کے ساتھ بدل نہیں جایا کرتے۔ اب سینکشنز کی باتیں کرتے ہیں تو حال ہی کی بات ہے کہ ابھی جنوبی افریقہ کے خلاف سینکشنز کی گئیں، اور ان سینکشنز میں سال ہا سال لگ گئے اور انہوں نے کوئی اثر نہ دکھایا، نمایاں اثر نہ دکھایا۔ اس کے نتیجے میں یہ آواز بلندی ہوئی کہ سینکشن میں اتنی دیر ہو گئی ہے، وہ کام نہیں کر رہی، اب ضرورت ہے کہ ساری دنیا مل کر جنوبی امریکہ پر حملہ کر دے، اور
خود مغربی ممالک نے، خود انگلستان نے ان سینکشنز کا ساتھ نہیں دیا بہت سے مواقع پر، اور انگلستان کی رائے عامہ نے بھی اپنی حکومت کے خلاف آواز بلند کی، مگر پرواہ نہیں کی گئی، اور ان کے خلاف بھی کوئی قدم نہیں اٹھایا گیا۔ یہ کسی پرانی تاریخ کا حصہ نہیں، یہ آج کی تاریخ کی باتیں ہیں۔ اور نہ یہ کسی نے آواز بلند کی کہ جو قومیں تعاون نہیں کر رہی سینکشنز کے ساتھ، ان کو زبردستی فوجی طاقت کے ساتھ سینکشنز کے مطابق کارروائی پر مجبور کر دیا جائے، اور نہ یہ آواز بلند کی گئی کہ سینکشن اتنی دیر ہو گئی ہے، کام نہیں کر رہی ہے، اب اس کے متعلق کچھ اور کرنا چاہیے۔ لیکن عراق کے متعلق یہ دونوں باتیں بڑی شدت کے ساتھ اٹھتی رہیں۔ ایک تو یہ کہ سینکشنز یعنی اقتصادی بائیکاٹ اتنا مکمل ہو کہ کچھ بھی وہاں نہ جا سکے، خوراک نہ جا سکے، ادویہ نہ جا سکیں، کوئی چیز کسی قسم کی وہاں داخل نہ ہو، نہ وہاں سے باہر نکل سکے، اور ساتھ ہی اس سختی کے ساتھ اس کو نافذ کیا گیا کہ چاروں طرف سے عراق کی ناکہ بندی کر دی گئی، بلکہ اردن کی بھی ناکہ بندی کر دی گئی، جس کے راستے سے یہ امکان تھا کہ یہ سینکشن توڑ دی جائے گی یا اس کے کسی حصے میں اس کی خلاف ورزی کی جائے گی۔ اس کے علاوہ ساتھ ہی اسرائیل کا شرق اردن کے دریا کے مغربی کنارے پر قبضہ موجود ہے، اس پر کوئی سینکشن نہیں چلائی گئی، اور جس قسم کے مظالم اسرائیل نے فلسطینیوں پر توڑے ہیں، ان کے ذکر میں کوئی آواز اس کے خلاف بلند نہیں کی گئی۔ اگر وہی دلیل جو آج عراق کے خلاف دی جا رہی ہے وہاں بھی چسپاں کی جاتی تو آج سے بہت پہلے یہ مسئلہ حل ہو چکا ہوتا۔ پھر جب آپ امریکہ کی تازہ تاریخ پر غور کرتے ہیں تو ان کی خود امریکن مصنفین کی لکھی ہوئی تاریخوں سے اور بعض اعداد و شمار پر مشتمل کتب سے معلوم ہوتا ہے کہ امریکہ نے CIA کے ذریعے آج کے زمانے میں تمام دنیا کے مختلف ممالک میں حسب ضرورت دخل دیا ہے، اور ٹیررزم سے باز نہیں رہے، کسی قسم کی ظالمانہ کارروائیوں سے باز نہیں رہے، اور وہاں اپنا حق سمجھا ہے کہ ہم جو چاہیں یہ کریں۔ ابھی حال ہی میں ایک کتاب شائع ہوئی ہے، سیکرٹ وارز آف دا پریزیڈنٹ، یا پریزیڈنٹ سیکرٹ وارز، یعنی امریکہ کے پریزیڈنٹ کی خفیہ جنگیں، اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ کورٹ آپریشن یعنی مخفی کارروائیوں کی اصطلاح کے نیچے ہر قسم کی ظلم و ستم کی اجازت تھی، جو چاہے کرو، چاہو کرو، جس کو چاہو قتل کرواؤ، جہاں چاہو پانیوں میں زہر ملا دو، خوراک کو گندا کر دو، عام بنی نوع انسان کے قتل عام سے بھی پرہیز نہ کرو، جو چاہو کرو، مگر مخفی طریق پر ہو، اور ڈینائبلٹی کی طاقت موجود رہے۔ یعنی یہ بھی ایک نئی اصطلاح ہے بڑی دلچسپ۔ ڈینائبلٹی کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پریزیڈنٹ صاحب باوجود اس کے کہ عملاً ہر چیز کی اجازت دے رہے ہوں، لیکن ان کے لیے یہ گنجائش باقی رکھی جائے کہ جب بعض باتوں کا علم ہو اور ان سے سوال کیا جائے کہ بتائیے کیا آپ کے حکم پر ایسا ہوا تھا، تو وہ کہیں بالکل نہیں، میرے حکم پر ایسا نہیں ہوا، اور میں تحقیق کرواؤں گا۔ اس کا نام ہے ڈینائبلٹی۔ تو جو ٹیررزم یہ مسلمان ممالک کی طرف منسوب کرتے ہیں، اس سے 1000 گنا زیادہ ٹیررزم اسرائیل تو الگ رہا، خود امریکہ نے کیا ہوا ہے اور کر رہا ہے۔ آج بھی اسی طرح CIA مصروف عمل ہے، کہیں فوجی انقلابات برپا کیے جا رہے ہیں، کہیں ویتنام اور کوریا میں، یا لاؤس میں، یا گواٹے میں، یا ایران میں جو ان کی کاروائیاں ہوئی ہیں، آپ اس کتاب میں پڑھ کر دیکھیں تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ وہ کتاب کسی مخالف کی نہیں بلکہ خود ایک امریکن مصنف کی ہے، جس نے اور بھی اچھی کتابیں اس موضوع پہ لکھی ہیں اور مستند کتابیں ہیں۔ تو اب بتائیے وہ اصول کہاں گئے؟ وہ صرف فرق یہ ہے کہ مسلمان ممالک بدقسمتی سے
سادگی سے کام لیتے ہیں، اور سادگی بھی اتنی جو بیوقوفی کی حد تک سادگی ہے. ڈپلومیسی کی زبان نہیں جانتے، بجائے اس کے کہ وہ بھی کہیں ہم کورٹ آپریشنز کر رہے ہیں، یعنی مخفی آپریشنز کر رہے ہیں. کھل کے کہتے ہیں ہم تم سے انتقام لے دیں گے، اے رشدی ہم تمہیں قتل کر دیں گے، اے فلاں اسلام اجازت نہیں دیتا کہ تم سے حسن سلوک کیا جائے، جس طرح چاہیں ہم تمہیں برباد کریں گے. ہاتھ کچھ ہوتا نہیں، ہتھیار ان لوگوں سے مانگتے ہیں. بنا اپنی ان قوموں پر ہے جن کے خلاف یہ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، اور اسی بنا کو اکھیڑنے کی دھمکیاں دے رہے ہوتے ہیں جس پر بیٹھے ہوئے ہیں، اسی بنیاد کو اکھیڑنے کی دھمکیاں دے رہے ہوتے ہیں جس پر انہوں نے اپنی عمارتیں تعمیر کی ہوئی ہیں. تو بیوقوفی ہے محض. اور ظلم یہ ہے، بیوقوفی صرف نہیں بلکہ ظلم یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں اسلام کی طرف منسوب کر کے کرتے ہیں، اور اسلام سے سچی محبت کرنے والوں کے لیے ساری دنیا میں مصیبتیں کھڑی کر دیتے ہیں. ایک طرف یہ قومیں مظالم پر مظالم کرتی چلی جاتی ہیں، دنیا کے ساتھ جو چاہیں سلوک کریں، جہاں چاہیں اپنی حکومت چلائیں، جہاں چاہیں جس ملک کے باشندوں کو چاہیں ملیا میٹ کر دیں، نیست و نابود کر دیں، صفحہ ہستی سے مٹا ڈالیں. لیکن زبان ایسی ہونی چاہیے، اصطلاحیں ایسی ہونی چاہیے جن کے پردے میں ہر قسم کی کارروائی کی اجازت ہے، اور وہ جن کو کچھ کرنے کی طاقت ہی نہیں ہے، وہ نہایت احمقانہ زبان استعمال کر کے خود اپنا منہ بھی کالا کرتے ہیں اور اسلام کے اوپر بھی داغ ڈالتے ہیں. تو ایک میرا پیغام تو عالم اسلام کو یہ ہے کہ ہوش کرو، عقل سے کام لو. جن قوموں سے لڑنا ہے ان سے لڑنے کے انداز ہی سیکھ لو، وہ زبان ہی اختیار کر لو جو زبان تمہارے متعلق یا دوسری قوموں کے خلاف استعمال کرتے ہیں. بہرحال یہ تو ایک ضمنی بات تھی. اب میں ایک تیسرے حصے کی طرف آتا ہوں. عراقی موقف اور مغربی موقف میں نے بیان کیا. مسلمان ممالک کا بھی ایک موقف، دوسرے مسلمان ممالک کے بھی بعض نے بھی ایک موقف اختیار کیا ہے، اور اکثریت نے سعودی عرب کے اس موقف کا ساتھ دیا ہے کہ اس موقع پر ضروری ہے کہ سب مسلمان ممالک مل کر یا زیادہ سے زیادہ تعداد میں مسلمان ممالک مل کر عراق کو مٹانے کا تہیہ کریں اور اس کوشش میں اکٹھے ہو جائیں. لیکن صرف یہیں تک بات نہیں رہتی، اس سے آگے بڑھ کر یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ یہ ارض حجاز مقدس زمین ہے، اور مکہ اور مدینہ کی مقدس بستیاں یہاں موجود ہیں. آج صرف کویت کا مسئلہ نہیں ہے، آج مسئلہ ان بستیوں کی حفاظت کا مسئلہ ہے، ان بستیوں کے تقدس کی حفاظت کا مسئلہ ہے جن میں کبھی حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سانس لیا کرتے تھے، وہاں آپ کے قدم پڑا کرتے تھے. بس اسے بہت ہی تقدس کا رنگ دے کر عام مسلمانوں کے جذبات کو ابھارا جاتا ہے. چنانچہ پاکستان کی طرف سے بھی بار بار اسی قسم کے اعلان ہوئے ہیں کہ اب ہم نے ارض مقدس کی حفاظت کے لیے 2000 سپاہی بھجوا دیے، 3000 سپاہی بھجوا دیے، 5000 سپاہی بھجوا دیے، اور ارض مقدس کے نام پر ہم یہ عظیم قربانی کر رہے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس ارض کی اپنی تاریخ کیا ہے، اور وہ لوگ جو ارض مقدس کا نام لے کر اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تقدس کے حوالے دے کر مسلمانوں کی رائے عامہ کو اپنے حق میں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کا اپنا کیا کردار رہا ہے. امر واقعہ یہ ہے کہ سعودیوں نے، یعنی اس خاندان نے سب سے پہلے خود ارض حجاز پر بزور شمشیر قبضہ کیا تھا، اور 1801 میں سب سے پہلے یہ فوجی مہم شروع کی گئی، اور اس خاندان کے جو سربراہ تھے ان کا نام عبدالعزیز تھا. لیکن عبدالعزیز کے بیٹے سعود تھے جو دراصل بڑی بڑی فوجی کارروائیوں میں بہت شہرت اختیار کر گئے اور بڑی مہارت رکھتے تھے.
चुनांचे उनकी सरबराही में ये इन हमलों का आगाज़ हुआ। सबसे पहले इन्होंने इराक़ में पेश कदमी की और करबलाए मुअल्ला पे कब्ज़ा किया। वहाँ के तमाम मुक़द्दस मज़ारों को मिलियमेट कर दिया। ये मौक़िफ़ पेश करते हुए कि ये सब शिर्क की बातें हैं और इनमें कोई तक़द्दुस नहीं है, ईंट पत्थर की चीज़ें हैं, इनको मिटा देना चाहिए। और फिर करबलाए मुअल्ला में बसने वाले मुसलमानों को, जो अक्सर शिया थे, का कत्लेआम किया और फिर बसरा की तरफ पेश कदमी की और करबलाए मुअल्ला से लेकर बसरा तक के तकरीबन तमाम इलाके को ताख़-ताराज करके वहाँ या आगे लगा दी गई, शहरों को कत्लेआम किए गए, लूट मार की गई। हर किस्म के मज़ालिम जो आज इराक़ की तरफ मंसूब किए जाते हैं, उनसे बहुत ज़्यादा बढ़कर बहुत ज़्यादा वसी इलाके में इसी ख़ानदान ने इराक़ के इलाके में किए। लेकिन वहाँ से ताकत पकड़ने के बाद फिर अर्ज़ मुक़द्दस की तरफ रुख किया और ताइफ पर कब्ज़ा कर लिया, अर्ज़ हिजाज़ में। और 1903 में मक्के और मदीने में दाखिल हो गए और मक्के और मदीने में दाखिल होने के बाद वहाँ कत्लेआम किया गया और बहुत से मज़ार गिरा दिए गए और बहुत सी मुक़द्दस निशानियाँ और मुकामात, मसलन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौलद, हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मौलद वग़ैरह, इस किस्म के बहुत से मुक़द्दस हुजरे और मुकामात थे जिनको या मुनज़्ज़म कर दिया गया या उनकी शदीद गुस्ताखी की गई और ये ज़ाहिर किया गया कि इस्लाम में इन ज़ाहिरी चीज़ों की कोई कदर व कीमत नहीं है, ये सब शिर्क है। और जो खून खराबा हुआ है उसका तो कोई मुअय्यन रिकॉर्ड नहीं, लेकिन तारीखें ये लिखती हैं कि बिल्कुल निहत्ते और बेज़रर और बेमुकाबला करने वाले और मुकाबले में ना आने वाले शहरियों का भी कत्लेआम बड़ी बेदर्दी से किया गया है। 1813 में शरीफान मक्का ने फिर इस इलाके को सऊदियों से खाली करवा लिया और फिर 20वीं सदी के आगाज़ में दोबारा सऊदियों ने अर्ज़ हिजाज़ पर यग़ार की और इस दफ़ा अंग्रेज़ों की पूरी ताकत इनके साथ थी। अंग्रेज़ी जर्नैल इनकी बाकायदा पेशकदमी की वो स्कीमें बनाते थे और अंग्रेज़ ही इनको असलहा और बंदूकें मुहैया करते थे और अंग्रेज़ ही रुपया पैसा मुहैया करते थे और बाकायदा उनके साथ मुआहदे हो चुके थे। चुनांचे 1924 में दोबारा सऊदी ख़ानदान अर्ज़ हिजाज़ पर काबिज़ हुआ और इस कब्ज़े के दौरान भी बहुत ज़्यादा मुक़द्दस मकामात की बेहुरमती की गई और कत्लेआम हुआ है। 1924 में अंग्रेज़ों की तायीद से चूँकि ये दाखिल हुए थे, इसलिए हाल ही में जो BBC ने डॉक्यूमेंट्री दिखाई उसमें 24 से पहले की भी अंग्रेज़ी तायीद का जिक्र करते हुए BBC के प्रोग्राम पेश करने वाले ने ये मौक़िफ़ लिया कि जिस मुल्क पर सऊदियों ने हमारी तायीद से और हमारी क़ुव्वत से कब्ज़ा किया था, अब उसके मुल्क के दिफा के लिए भी हम पर ही इंहिसार करने पर मजबूर हैं। बस इस नुक्ता निगाह से अगर देखा जाए तो बात बिल्कुल और शक्ल में दिखाई देने लगती है। जो भी हुकूमत इस वक्त मुकामात मुक़द्दसा पर काबिज़ है, वो अंग्रेज़ की ताकत से काबिज़ हुई थी या मगरबी कौमों की ताकत से काबिज़ हुई थी और अब दिफा के लिए भी उनमें ये इस्तिताअत नहीं है कि उन मुकामात का दिफा कर सकें और मजबूर हैं कि इन कौमों को वापस अपनी मदद के लिए बुलाएं। अब अंग्रेज़ का तसव्वुर उस तरह का नहीं जो इससे पहले का था। तमाम दुनिया पर अंग्रेज़ की एक किस्म की हुकूमत थी। अब अंग्रेज़ और अमेरिका एक दूसरे के साथ मुदग़म हो चुके हैं, इनके तसव्वुरात यकजा हो चुके हैं और अमलन जो अमेरिका है वो अंग्रेज़ है और जो अंग्रेज़ है वो अमेरिका है, यानी इंग्लिस्तान है वो अमेरिका है और जो अमेरिका है वो इंग्लिस्तान है। तो इस पहलू से
انگریز نے اپنی تاریخ کا ورثہ امریکہ کے سپرد کیا ہوا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس دور میں ان کے فیصلے ہمیشہ ایک ہوا کرتے ہیں۔ یورپ کچھ اس سے مختلف ہے، لیکن بہرحال اس تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ خلاصہ کلام یہ بنتا ہے کہ ارض مقدس اور مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے احترام کی باتیں کرتے ہوئے جو عالم اسلام کو ان مقدس مقامات کے دفاع کے لیے اکٹھا کیا جا رہا ہے، یہ سب محض ایک دھوکہ ہے۔ کوئی بھی تعلق نہیں ہے دوسرے مسلمان ممالک کی فوجی شمولیت کا ان مقدس مقامات کی حفاظت کے ساتھ، نہ ان کی ضرورت ہے، نہ اس کا تعلق ہے، نہ فی الحقیقت کوئی خطرہ لاحق ہے۔ اگر خطرہ لاحق ہے ان علاقوں کو تو غیر مسلموں سے لاحق ہو سکتا ہے۔ مسلمانوں سے اگر خطرہ لاحق ہو سکتا تھا تو وہ خطرہ تو خود سعودیوں سے لاحق ہو چکا ہے، اور اس خطرے میں جب تک انہوں نے غیر مسلموں کی مدد نہیں لی اس وقت تک ان علاقوں پہ قبضہ نہیں کر سکے۔ بس امر واقعہ یہی ہے کہ اب ان علاقوں کا دفاع بھی غیر مسلموں ہی کے سپرد ہوا ہے، اور مسلمان ریاستیں شامل ہوں یا نہ ہوں اس دفاع سے اس کا کوئی تعلق نہیں، یعنی اس امکانی دفاع سے۔ دفاع کا تو ابھی سوال ہی نہیں پیدا ہوا، امکان ہے، لیکن اگر آپ دیانتداری سے غور کریں تو اس بات کا کوئی احتمال ہی نہیں ہے کہ عراق سعودی عرب پہ حملہ کر دے۔ عراق کے پاس تو اتنی طاقت بھی نہیں کہ وہ ان بڑی بڑی طاقتوں کے اجتماعی حملے سے اپنے آپ کو بچا سکے، اور سب دنیا تعجب میں ہے کہ یہ غیر متوازن حالت دیکھتے ہوئے صدر صدام حسین کس طرح یہ جرأت کر سکتے ہیں کہ بار بار امن کی ہر کوشش کو رد کرتے چلے جاتے ہیں، اور جانتے ہیں کہ اس عظیم دباؤ کے نیچے وہ اس طرح پیسے جائیں گے جس طرح چکی کے اندر دانے پیسے جاتے ہیں، اور ناممکن ہے کہ اتنی بڑی قوموں کی اجتماعی طاقت کے مقابل پر عراق کویت کا یا اپنے ملک کا دفاع کر سکے۔ عالمی جو فوجی ماہرین ہیں یہ ان کی رائے ہے، اور سب متعجب ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ آخر صدام حسین کے پاس وہ کیا بات ہے، کیا چیز ہے جس کی وجہ سے وہ صلح کی ہر کوشش کو رد کرتا چلا جا رہا ہے۔ تو امر واقعہ یہ ہے کہ ساری طاقتیں مغربی طاقتیں ہیں جنہوں نے اس علاقے میں کوئی کارروائی یا مؤثر کارروائی کرنی ہے یا کر سکتی ہیں۔ مسلمان ممالک کو اور وجہ سے ساتھ میں لایا گیا ہے، اور یہ وجہ اس وجہ کا مقامات مقدسہ کے تقدس سے کوئی دور کا بھی تعلق نہیں۔ صرف مسلمان ممالک کو بھی ہی ٹوکن کے طور پر شامل نہیں کیا گیا، یورپ کے دوسرے ممالک کو بھی ٹوکن کے طور پر شامل کیا گیا ہے۔ جاپان پر بھی بڑا بھاری دباؤ ڈالا گیا کہ تم بھی شامل ہو جاؤ، اور اس طرح دنیا کے مشرق و مغرب کی دوسری قوموں کو بھی ساتھ شامل کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس کی وجہ یہ نہیں کہ ان کی ضرورت تھی، اس کی وجہ یہ تھی کہ دنیا کے سامنے یہ قضیہ اس طرح پیش کیا جائے کہ ساری دنیا کی رائے عامہ اس ظالم کے خلاف ہے، اس لیے اس ساری دنیا کی رائے عامہ کے احترام میں ہم جو شدید ترین کارروائی بھی کریں اس کے اوپر حرف نہ آ سکے۔ اگر عراق کے خلاف انتہائی ظالمانہ کارروائی کی جائے اور پاکستان بھی اس کارروائی میں حصہ ڈال کر شریک ہوا بیٹھا ہو، اور مصر بھی شریک ہوا ہو، اور دیگر مسلمان ترکی بھی شریک ہو چکا ہو، اور دیگر مسلمان ممالک بھی شریک ہو چکے ہوں، تو وہ کس طرح پلٹ کے کہہ سکتے ہیں کہ تو نے بڑا بھاری ظلم کیا ہے؟ بس آئندہ ان مظالم پر نکتہ چینی کے دفاع کے طور پر کہ دنیا ان پر نکتہ چینی نہ کر سکے، جن کے منصوبے یہ پہلے سے بنائے بیٹھے ہیں، اتنا بڑا ہنگامہ برپا کیا گیا ہے اور اس طرح رائے عامہ کو اکٹھا کیا گیا ہے اور ملکوں کو مجبور کیا گیا ہے
کہ تم بھی حصہ ڈالو اس ظلم میں، خواہ تم آرام سے ایک طرف بیٹھے رہنا۔ چنانچہ بعض مسلمان ممالک جنہوں نے فوجیں بھیجی ہیں وہ کھل کر یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم حملے میں تو شامل نہیں ہوں گے، ہم تو صرف مقامات مقدسہ کی حفاظت کی خاطر مکے اور مدینے میں جا کے بیٹھیں گے۔ چنانچہ پاکستان نے بھی ایسا ہی جاہلانہ سا ایک اعلان کیا ہے، یعنی مکے اور مدینے تک جو فوج پہنچ جائے گی اور تمام عالمی طاقتوں کو ملیا میٹ کرتے ہوئے پہنچے گی، اس فوج سے بچانے کے لیے تم رہ جاؤ گے باقی۔ کیسا بچگانہ خیال ہے۔ دراصل ان کو یہ بتایا گیا ہے کہ تمہیں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، تم آؤ امن کے ساتھ ہماری گود میں بیٹھو، ہماری حفاظت میں رہو، صرف ہم تمہارا نام چاہتے ہیں اور تمہاری شرکت کا نام چاہتے ہیں، اس لیے تم شریک بن جاؤ اور یہی ہمارے لیے کافی ہے۔ بس یہ ایک بہت بڑا خوفناک عالمی منصوبہ ہے، اور اس منصوبے کو دنیا کے سامنے حسین طریق پر دھوکے کے ساتھ پیش کرنے کے یہ سارے ذرائع ہیں جو اختیار کیے جا رہے ہیں۔ اب پھر سوال اٹھتا ہے کہ صدر صدام حسین کیوں اس چھوٹی سیدھی سادی کھلی ہوئی حقیقت کو جان نہیں سکتے، پہچان نہیں سک رہے، اور کیوں مصر ہیں کہ نہیں، ان شرائط پر میں کویت کو خالی کرنے کے لیے تیار نہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں اور باتوں کے علاوہ صرف کویت کو خالی کرنا مقصود نہیں ہے، یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ ہر حالت میں عراق کو نہتا کر دیا جائے گا اور بے طاقت بنا دیا جائے گا، اور کویت سے نکلنا پہلا قدم ہے۔ اسی لیے اس کے بعد یہ شرط نہیں لگا، صرف یہ کہتے ہیں کہ ہم عراق پر حملہ نہیں کریں گے، یہ ساتھ نہیں کہتے کہ ہم عالمی بائیکاٹ ختم کر دیں گے، اقتصادی بائیکاٹ ختم کر دیں گے، یہ نہیں کہتے کہ ہم مزید دباؤ ڈال کر تمہارے کیمیائی کارخانے جو جنگوں میں ہلاکت خیز کیمیاوی مادے بنانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں ان کو برباد نہیں کریں گے یا ان میں دخل نہیں دیں گے، یہ نہیں کہتے کہ ہم تمہاری ایٹمی توانائی کے مراکز کو ختم کرنے کے لیے مزید تم سے مطالبے نہیں کریں گے اور مزید دباؤ نہیں ڈالیں گے، لیکن یہ نہ کہنے کے باوجود دبی زبان سے یہ اظہار جگہ جگہ ہو جاتا ہے کہ اس کے بعد کچھ کرنا ضرور ہے۔ اور عراق خوب اچھی طرح سمجھتا ہے، عراق جانتا ہے کہ محض کویت کا مسئلہ نہیں ہے، اگر میں کویت خالی بھی کر دوں تو جن مقاصد کی خاطر یہ کویت کی حمایت کر رہے ہیں وہ مقاصد پورے نہیں ہو سکتے جب تک مجھے بالکل ناطاقت کر کے نہ چھوڑا جائے۔ بس عملاً صدر صدام کے پاس دو راہیں نہیں بلکہ ایک ہی راہ ہے، اور وہ راہ یہ ہے کہ اگر انہوں نے اپنے بد ارادے پورے کرنے ہی ہیں تو پھر اس حالت میں مرا جائے کہ مرتے مرتے ان کو بھی اتنا نقصان پہنچا دیا جائے کہ ہمیشہ کے لیے لولوں لنگڑوں کی طرح رہیں، اور پھر پہلے جیسی طاقت اور پہلے جیسا تکبر باقی نہ رہے۔ بس جہاں تک میں سمجھتا ہوں صدر صدام حسین اس وجہ سے بضد ہیں کہ تمہاری شرائط پر میں کویت خالی نہیں کروں گا۔ ہو سکتا ہے اب پیرس ڈوکویلا جو وہاں جا رہے ہیں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل، ان کے ساتھ گفت و شنید کے دوران کچھ باتیں کھل کر سامنے آئیں، اور میں امید رکھتا ہوں کہ اگر پیرس ڈوکویلا کی طرف سے ایسی گفت و شنید کا آغاز ہو جائے جس کے نتیجے میں بالآخر عراق کو یہ تحفظ دیا جائے اور اس بات کی یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے ضمانت دی جائے کہ اگر تم کویت کو خالی کر دو تو اول تمام عرب مسئلے کو یکجائی صورت میں دیکھا جائے گا اور یونائٹڈ نیشنز اس کی طرف متوجہ ہوگی، اور دوسرے یہ کہ تمہارے ساتھ اس کے بعد کسی قسم کی کوئی زیادتی نہیں ہوگی اور عالمی بائیکاٹ کو اٹھا دیا جائے گا اور تمہیں اپنے حال پر چھوڑ دیا جائے گا۔
اگر یہ دو شرطیں ان کھلے الفاظ میں عراق کے سامنے رکھی جائیں تو میں یہ یقین رکھتا ہوں کہ ان شرطوں پر عراق صلح کرنے پر آمادہ ہوگا. لیکن خطرہ مجھے یہ ہے کہ یہی دو شرطیں ہیں جو سب سے زیادہ ان ممالک کے مزاج کے خلاف ہیں جن مظالم نے ساری دنیا میں ایک طوفان اٹھا رکھا ہے اس قصے پر. یہی وہ دو باتیں ہیں جو کسی قیمت پر ان کو قبول نہیں ہیں. اگر ایران کی فوجی طاقت کو مٹا دینا ان کے مقصود ان کے پیش نظر نہ ہوتا، اگر اسرائیل کا تحفظ ان کے پیش نظر نہ ہوتا تو کویت پر قبضے کے نتیجے میں انہوں نے کبھی بھی شور نہیں ڈالنا تھا. کویت کی کوئی بھی حیثیت نہیں ہے. یہ دو بڑے مقاصد ہیں جن کی خاطر یہ سارا ہنگامہ کھڑا کیا گیا. اور کیسے یہ شرطیں مان جائیں گے جن سے خود اپنے دو مقاصد کو کے اوپر یہ تبر رکھ دیں اور ان مقاصد کو خائب و خاسر کر دیں اور نامراد کر دیں. بس یہ ہے آخری خلاصہ صورتحال کا. جماعت احمدیہ کو میں متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ جیسا کہ میں نے بات کھول کر شروع میں بیان کی ہے، ہم قومی اختلافات یا مذہبی اختلافات کے نتیجے میں بھی کسی تعصب کو اپنے دل میں جگہ نہیں دے سکتے، اور کسی تعصب کی بنا پر ہم فیصلے نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم اس بات کے دل و جان سے قائل ہیں کہ ہر وہ شخص جو تعصب کو اپنے دل میں جگہ دے یا تعصبات کے نتیجے میں فیصلے کرے، وہ صحیح معنوں میں مومن اور مسلم کہلانے کا مستحق نہیں رہتا. تعصبات اور اسلام کو ایسا ہی بوجھ ہے جیسے شرق و غرب کو آپس میں بوجھ ہے. اور حقیقی اسلام کا تقاضا یہی ہے کہ ہر فیصلہ خدا کی ذات کو پیش نظر رکھ کر کیا جائے، اور اسی کا نام تقویٰ ہے. تقویٰ ہر چیز کی بنیاد ہے. ہر اسلامی قدر تقویٰ پر مبنی ہے. اور تقویٰ کا حسن یہ ہے کہ تقویٰ خود اپنی ذات میں کسی مذہب کی اجارہ داری نہیں، بلکہ تقویٰ ایک ایسی چیز ہے جو ہر مذہب کا مرکزی نقطہ ہونا چاہیے، اور ہر مذہب کی تعلیم کو اس مرکزی نقطے کے گرد گھومنا چاہیے. تقویٰ کا مطلب ہے ہر سوچ خدا کی مرضی کے تابع کر دو، اور ہر فیصلہ کرنے سے پہلے یہ دیکھو کہ خدا تم سے کیا چاہتا ہے. بس جماعت احمدیہ سے میں توقع رکھتا ہوں کہ تقویٰ کو پیش نظر رکھتے ہوئے اول تو تمام بنی نوع انسان کے لیے دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو تقویٰ سے عاری فیصلوں کے نتیجے میں ان عذابوں میں مبتلا نہ فرمائے جو عام طور پر ایسے حالات میں مقدر ہو جایا کرتے ہیں، بلکہ غیر معمولی طور پر ان کے دلوں پر تسلط فرمائے اور ان کو توبہ کرنے کی توفیق بخشے اور اصلاح احوال کی توفیق بخشے اور سچائی کی طرف لوٹ آنے کی توفیق بخشے. کل عالم کے لیے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کو امن عطا کرے، اور امن سے مراد صرف ظاہری امن نہیں بلکہ امن سے مراد دل اور دماغ کا امن ہے. کیونکہ میں قطعی طور پر اس بات کو ایک ٹھوس حقیقت کی طرح دیکھ رہا ہوں کہ دنیا کا امن دل اور دماغ کے امن پر منحصر ہے. وہ بنی نوع انسان جن کے دل امن میں نہ ہوں، جن کے دماغ امن میں نہ ہوں، ان کا عالمی ماحول امن میں نہیں رہ سکتا. یا ان سے دنیا کو خطرہ ہوگا یا وہ دنیا سے ان کو خطرہ ہوگا. بس دماغ کے خلل اور دل کے خلل کے نتیجے میں بیرونی خلل واقع ہوا کرتے ہیں. بس یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی سوچوں کی اصلاح فرما دے، ان کے دلوں کی اصلاح فرما دے، ان کے معاشرے کی اصلاح فرما دے، اور ان کے دل اور دماغ کو امن عطا کرے تاکہ بنی نوع انسان کو بحیثیت مجموعی امن نصیب ہو. اس موجودہ تعلق میں خصوصیت کے ساتھ یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مسلمان ممالک کو اب بھی عقل دے اور وہ
اس ظلم میں غیر مسلم قوموں کا شریک نہ بنے کہ ان کے اعلیٰ مقاصد کی خاطر جو ان کے مفادات سے تعلق رکھتے ہیں ایک عظیم مسلمان طاقت کو ملیا میٹ کر دیں اور اپنے اپنے انگوٹھے اس فیصلے پر ثبت کر دیں اور تاریخ عالم میں ہمیشہ کے لیے ایک ایسی قوم کے طور پر لکھے جائیں جنہوں نے اپنی زندگی کے نہایت منحوس فیصلے کیے تھے، ایسے فیصلے کیے تھے جو بدترین سیاہی سے لکھے جانے کے لائق بنتے ہیں، جس کے نتیجے میں دنیا کے اندر ایسے تغیرات برپا ہونے ہیں اور آئندہ لکھنے والا لکھے گا کہ ہو چکے، کہ ان فیصلوں کے بعد پھر دنیا کا امن ہمیشہ کے لیے اٹھ گیا اور امن کے نام پر جو جنگ لڑی گئی تھی اس نے اور جنگوں کو جنم دیا اور ساری دنیا میں بدامنی پھیلتی چلی گئی۔ یہ مورخ نے جو باتیں بعد میں لکھنی ہیں یہ آج ہمیں دکھائی دے رہی ہیں کہ کل ہونے والی ہیں، اگر مسلمان ممالک نے ہوش نہ کی اور بروقت اپنے غلط اقدامات کو واپس نہ لیا اور اپنی سوچوں کی اصلاح نہ کی۔ بہرحال اگر یہ اس طرح انہی باتوں پر قائم رہے تو عراق مٹتا ہے یا نہیں مٹتا یہ تو کل دیکھنے کی بات ہے، مگر اس سارے علاقے کا امن ہمیشہ کے لیے مٹ جائے گا۔ کبھی دوبارہ عرب اس حال کو واپس نہیں لوٹ سکیں گے، اسرائیل پہلے سے بڑھ کر طاقت بن کر ابھرے گا اور اسرائیل کے خلاف کسی قسم کی کارروائی کے متعلق کوئی عرب طاقت سوچ بھی نہیں سکے گی، کم سے کم ایک لمبے عرصے تک، اور اس کے نتیجے میں تمام دنیا میں شدید مالی بحران پیدا ہوں گے، اور چونکہ آج کل دنیا کی ترقی یافتہ ممالک خود مالی بحران کا شکار ہیں، اس لیے تیسری دنیا کے مالی بحران کے نتیجے میں ایسے سیاسی اثرات پیدا ہوں گے کہ اور جنگیں چھڑیں گی اور دنیا کا امن دن بدن برباد ہوتا چلا جائے گا۔ مختصراً یہ کچھ ہے جو آئندہ پیش آنے والا ہے اگر آج مسلمان ممالک نے اصلاح احوال نہ کی۔ بار بار مغربی مفکرین یہ بات دہراتے چلے جا رہے ہیں کہ اب بال عراق کی کورٹ میں ہے اور صدر صدام کے ہاتھ میں ہے اس بال کو کس طرف ہٹ لگائے، جنگ کی طرف یا امن کی طرف۔ حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے۔ صدر صدام کے ہاتھ آپ لوگوں نے اس طرح باندھ رکھے ہیں اور اس معاملے کو اس طرح اٹھایا ہے کہ اس کے لیے اب کوئی حقیقت میں دو راہیں پر کھڑے ہونے والا معاملہ نہیں ہے، بلکہ ایک ہی راہ پر کھڑا ہے، جس میں آگے بڑھے تو تب بھی ہلاکت ہے، پیچھے ہٹے تو تب بھی ہلاکت ہے۔ آگے بڑھے تو ہلاکت اس رنگ میں ہوگی کہ اچانک تیز ہلاکت، لیکن ساتھ دشمن بھی بہت حد تک شدید نقصان اٹھائے گا۔ پیچھے ہٹے تو دم گھونٹ کر مارا جائے گا۔ اس لیے صدام حسین کو تو آپ نے دوراہے پر لا کے کھڑا نہیں کیا ہوا، بلکہ دوسری راہ اس سے منقطع کر دی ہے۔ اگر کوئی باعزت سمجھوتے کی راہ اس کے سامنے کھولی ہوتی تو پھر وہ یہ فیصلہ کر سکتا کہ جنگ کی راہ اختیار کروں یا امن کی راہ اختیار کروں۔ اب تو فیصلہ یہی ہے کہ ایک دم مر مٹنے کی راہ اختیار کروں اور عزت کے ساتھ مر جانے کی راہ اختیار کروں یا ذلت کے ساتھ دم گھونٹ کر مارا جاؤں۔ پس دعا یہ کرنی چاہیے۔ ہاں، بال جو ہے دراصل صدر صدام حسین کی کورٹ میں نہیں ہے، وہ مسلمان ممالک کی کورٹ میں ہے۔ اگر مسلمان ممالک اس صورتحال کو صحیح سمجھ سکیں اور آج نہ صحیح کل کے مورخ سے کے قلم سے بچنے کے لیے اور تاریخ جو ان پر تعزیر لگائے گی اس سے بچنے کی خاطر ہی صحیح، اگر وہ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں اور یہ اعلان کر دیں کہ عراق سے نپٹنا ہوگا تو ہم نپٹیں گے، مغربی طاقتیں ہمارے ممالک سے پیچھے ہٹ جائیں، ہمارے ممالک کو خالی کر دیں، اور اگر کوئی مدد کرنی ہے تو ہتھیاروں کے ذریعے جس طرح پہلے بھی مدد کی جاتی ہے، عراق کی بھی مدد کرتے رہے ہو، اس طرح ہماری مدد کرو اور اس معاملے کو ہمارے حال پر چھوڑ دو، ہم خود اس سے نپٹیں گے۔ اگر آج یہ اعلان کر دیں
تو مغربی طاقتوں کے پاس کوئی بھی عذر باقی نہیں رہتا کہ وہ زبردستی عراق پر حملہ کریں، اور اگر پھر بھی وہ کریں تو پھر یہ بات اتنی آسان نہیں رہے گی۔ تمام عرب میں مغربی اور تمام عالم اسلام میں مغربی ممالک کے خلاف بغاوت شروع ہو جائے گی۔ بس یہ ہے اصل صورتحال۔ دعا یہ کریں کہ مسلمان ممالک کو اللہ تعالیٰ عقل عطا فرمائے، صحیح سوچ اختیار کرنے کی توفیق بخشے، اور جرأت مندانہ ایسا فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس کے نتیجے میں غیر قوموں کو عالم اسلام میں دخل اندازی کا بہانہ نہ رہے۔ لیکن یہ بھی مجھے نظر نہیں آ رہا، اور جس حد تک یہ لوگ آگے بڑھ چکے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بنا بڑی شدید قسم کی خود غرضی ہے، جس کی وجہ سے اسلام تو محض دور کی بات ہے، عرب تعلقات بھی بالکل ان کی سوچ کی راہ میں حائل نہیں ہو رہے، اور قطعاً اپنے ہمسائیگی کا بھی کوئی خیال نہیں، اور یہ خطرہ بھی نہیں کہ عرب دنیا پر کیا گزرے گی۔ یہ ساری چیزیں دور کی باتیں ہیں۔ بنیادی طور پر اپنے مفاد کا جو تقاضا ہے، ذاتی مفاد کا تقاضا، وہ ہر دوسری فکر پر غالب آ چکا ہے۔ اگر آپ نے غور کیا ہو تو آپ حیران ہوں گے یہ معلوم کر کے کہ 15 جنوری کی تاریخ پر آخر اتنا زور کیوں دیا جا رہا ہے۔ 15 جنوری کو خدا نے تاریخ مقرر فرمائی ہے، یہ ہو کیا رہا ہے؟ چند مہینے پہلے تم کہہ رہے تھے کہ سینکشنز لگائی گئی ہیں، 1 سال کے اندر سینکشنز کام کریں گی، اور یقیناً کریں گی، 6 مہینے تک ہو سکتا ہے پورے نتیجے ظاہر نہ ہوں۔ اس قسم کی کھلی باتیں امریکہ کیا کرتا تھا، اور دوسرے مغربی مفکرین بھی ایسے ہی تخمینے پیش کرتے تھے۔ اب اچانک یہ کیا ہو گیا ہے کہ اگرچہ ان سینکشنز نے کام شروع کیا اور اس کی تکلیف بھی عراق کو پہنچی، بجائے اس کے کہ انتظار کرو اور عراق کو اور کمزور ہونے دو، اور اگر حملہ کرنا ہے تو اس وقت کرو۔ اب اتنی جلدی کس بات کی پڑ گئی؟ 15 جنوری کی تاریخ کا کیا تعلق ہے؟ میں نے غور کیا ہے اور میں سمجھتا ہوں اس کا تعلق سعودی عرب اور اس کے ساتھیوں کی خود غرضی سے ہے۔ اس ساری جنگ کا بل تو سعودی عرب نے ادا کرنا ہے، اور یہ سعودی عرب بے شمار امیر ہونے کے باوجود اندر سے سخت کنجوس ہے۔ ان کو جو بلینز کے بل ادا کرنے پڑ رہے ہیں، انہوں نے حساب لگایا ہوگا کہ اگر سینکشنز کا انتظار کیا جائے تو جب تک عراق کا صفایا ہوتا ہے اس وقت تک ہمارا بھی صفایا ہو چکا ہوگا، ہمارے سارے بینک بیلنس ختم ہو چکے ہوں گے۔ اس لیے ان کو بڑی سخت افراتفری پڑی ہے، اور یہ خطرہ لاحق ہو گیا ہے کہ ہم تو کنگال ہو جائیں گے اس عرصے میں۔ تو انہوں نے دباؤ ڈالا ہے، اور امریکہ یہ بات کھل کر لوگوں کے سامنے پیش نہیں کر سکتا کہ کون ہم پر دباؤ ڈال رہا ہے۔ صدر بش خود اپنے ملک میں ذلیل ہو رہا ہے، کانگریس بار بار اس سے سوال کر رہی ہے کہ تم کل یہ باتیں کر رہے تھے، سینکشن یوں چلے گی اور یوں چلے گی، اور 1 سال کا عرصہ گزرے گا اور عراق مجبور ہو جائے گا کہ وہ گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائے گا۔ اب اچانک تم نے سارے فیصلے بدل دیے اور لڑائی کے سوا بات ہی کوئی نہیں کرتے۔ اب صدر بش کس طرح کہے کہ بھئی ہم تو مرسنریز بنے ہوئے ہیں، ہم تو کرائے کے فوجی ہیں، اور ہمارا مالک ہمیں حکم دے رہا ہے، جس نے ہمیں کرائے پر رکھا ہوا ہے وہ کہتا ہے کہ بھئی جلدی کرو، میں اس سے زیادہ بل برداشت نہیں کر سکتا۔ تو اصل صورتحال یہ ہے۔ بس جب میں نے کہا کہ بال اب مسلمان ممالک کی کورٹ میں ہے، تو ایک تو عمومی نظریے کے طور پر کہا، وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ دراصل بنیادی بات یہ ہے کہ سعودی عرب کے ہاتھ میں فیصلہ ہے، اور اس کے جو ماؤنٹنگ بلز ہیں، اس کے بڑھتے ہوئے اخراجات ہیں جنگی، وہ اسے مجبور کر رہے ہیں کہ جلدی قلع قامہ ہو ان لوگوں کا، یہ فساد بیچ میں سے ختم ہو، اور پھر ہم اصل صورتحال کی طرف واپس لوٹیں۔ مگر بڑی بے وقوفی ہے ان کی، جو یہ سوچ رہے ہیں کہ اصل صورتحال کی طرف واپس لوٹیں۔ اصل صورتحال کا تو نام و نشان مٹ چکا ہوگا۔ اگر عراق مٹایا گیا تو اس کے ساتھ ماضی کی ساری تاریخ ملیے میٹ کر دی جائے گی۔ عرب ممالک کے مزاج بدل چکے ہوں گے،
अरब कौमों की सोचें बदल चुकी होंगी और नए हालात में नए ज़माने पैदा होंगे। और ये बेवकूफ़ों वाली ख्वाबें देखने वाले लोग जो चाहते हैं कि जल्द कज़िये से निपटें और असल हालात की तरफ वापस लौटें, कभी भी किसी असल की तरफ वापस नहीं लौटेंगे, बल्कि तारीख़ इन्हें रंगेतती हुई आगे बढ़ाती चली जाएगी और नहायत ख़तरनाक किस्म के आइंदा हालात, ख़तरनाक हालात हैं जिनसे इनको दरपेश होंगे और उनसे बच नहीं सकेंगे। ये तो ऐसी लहरों पर सवार हो चुके हैं जैसे पहाड़ी नदी नाले जब ज़्यादा तेज़ उतराई में चलते हैं तो उनकी मुंह से झागें निकलती हैं, उनके ऊपर मजबूत से मजबूत कश्ती या जहाज़ भी हो तो तिनकों की तरह उससे खेलते हैं ये मौजें। और ख़ास तौर पर जब वो चट्टानों से नीचे उतरती हैं आबशारों की सूरत में ये नदियाँ, तो बड़ी से बड़ी मजबूत चीज़ों के भी पर खच्चे उड़ा देती हैं, पुर्जा कर डालती हैं। बस ये ज़माने की ताकतवर लहरें हैं जिन पर ये सवार हो चुके हैं और इनसे अब वापसी इनके लिए मुमकिन नहीं। सिर्फ एक राह वापसी की है कि तक़वा इख्तियार करें, अपने फ़ैसले खुदा को पेश नज़र रख कर करें, उम्मत मुस्लिमा का अमूमी मफाद पेश नज़र रखें और अपने ज़ाती मफाद को क़ुरबान करने पर तैयार हों। अगर ये ऐसा करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आलम इस्लाम के लिए एक नया अज़ीमुश्शान दौर रूनुमा होगा। वो भी एक नया दौर होगा जो पहले जैसा नहीं, क्योंकि पहले की तरफ तो अब कभी वापस नहीं जा सकते, मगर एक ऐसा दौर होगा जो गुज़श्ता अदवार से हज़ारों गुना बेहतर होगा और बेहतर होता चला जाएगा। उसमें उम्मीद रखता हूँ कि अल्लाह ताला इनको अक़ल देगा और दुआ करता हूँ, अगर उम्मीद नहीं, कि अल्लाह ताला गैर मामूली तौर पर इन लोगों को अक़ल अता फरमाए। और अहमदियों को मुतवज्जे करता हूँ कि हम बहुत कमज़ोर हैं, लेकिन हम दुआ कर सकते हैं, दुआ करना जानते हैं, दुआओं के फल हमने खाए हुए हैं और खाते हैं। बस जब नमाज़ों में इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन की दुआ किया करें तो खुसूसियत के साथ मौजूदा हालात को पेश नज़र रखते हुए खुदा ताला से ये अर्ज़ किया करें कि मक्के और मदीने की बस्तियों का तक़द्दुस तो इबादत से वाबस्ता है और हमेशा इबादत से वाबस्ता रहेगा। ये बस्तियाँ इसलिए मुक़द्दस हैं कि इन बस्तियों में इब्राहीम और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इबादतें की हैं। बस आज इस दुनिया में उन इबादतों को ज़िंदा करने वाले हम तेरे आजिज़ ग़ुलाम हैं, उस शान के साथ नहीं, मगर जिस हद तक भी तौफ़ीक़ पाते हैं हम उन इबादतों को उसी तरह ज़िंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। बस ऐ हमारे माबूद, हमारी इबादतों को कबूल फरमा और हमारी मदद फरमा। और आज अगर तूने इबादत करने वालों की मदद न की तो दुनिया से इबादत उठ जाएगी और दुनिया से इबादत का ज़ौक़ उठ जाएगा। बस तू हमारी इल्तिजाओं को कबूल फरमा। इय्याका नाबुदु, हम सिर्फ तेरी इबादत करते हैं, दुनिया की किसी कौम की तरफ नहीं देख रहे, तेरी तरफ देख रहे हैं, तेरे हुज़ूर झुक रहे हैं, तू मदद फरमा। अगर हमारी ये दुआ कबूल हो जाए और अगर दिल की गहराइयों से उठे और तमाम दुनिया से अहमदी ये दुआएं कर रहे हों तो हरगिज़ बईद नहीं कि ये दुआ कबूल हो जाए। तो फिर आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह ताला बॉल किसी की कोर्ट में नहीं रहेगा, बॉल तकदीर इलाही की कोर्ट की तरफ वापस चला जाएगा और आपकी दुआएं हैं जिनका हाथ तकदीर इलाही पर पड़ता है या जिनका हाथ तकदीर इलाही के कदमों को छूता है और फिर तकदीर इलाही आपकी दुआओं के साथ साथ रंग बदलती चली जाती है। अब दुनिया को ये रंग बदलते हुए दिखा दें और दुनिया को बता दें कि खुदा आपका है और आपके साथ है और आप जिसके साथ हैं खुदा उसके साथ होगा। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु।
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر